برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے استغفار شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے سلامتی تمام شیعان حیدر کرار بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے ظہور صاحب الزمان بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ محترم الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ وحده القائلون ولا يحصي نعمه ولا يدور ولا يودي حقه مجتهدون الذي لا يدركه بعد الرحمة ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين مولانا أبو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کر بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیے گا اللہم کل ولیک المجتبی حسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه زكاته وتمثله فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا علی کا نور فاطمہ کا نور عین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا علی کا نور فاطمہ کا نور عین بنا خون علی لعاب رسول شیر بطول خون علی لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا ایک سلوات پڑھے بنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد حاضرین مجلس کنیزان زہرا عزادار امام مظلوم کربلا تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے جس پر کائنات کا خلق کرنے والا ہے وہ پروردگار جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے کنیزان زہرا ہم عزادار امام حسین والا حسین کے چاہنے والے میں ایک مثال سے آپ کا مرتبہ بتانا چاہوں گی کنیزان زہرا دیکھیں کہ مسجد نبوی میں جو لوگ گئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اور جو نہیں گئے پروردگار سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے کنیزان زہرا پہلے
مسجد نبوی میں ابھی جو گنبد اور جو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت تعمیر ہو گیا ہے، پہلے ستون کی جگہ پر کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے. جو مسجد نبوی گئے ہیں کہ یوٹیوب سے آپ فوٹوز میں دیکھتے ہیں تو حرم میں بہت سارے ستون ہیں، باب ہیں، مطلب ایسے پلرز ہیں، ٹھیک ہے، ایسے پلرز ہیں، بہت سارے ستون ہیں. تو وہ ستون وہاں پر پہلے کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، اس پر کھجور کے پتوں سے شیڈز تھی جس پر رسول خدا نماز، جس کے نیچے رسول خدا نماز پڑھایا کرتے تھے. لیکن ماشاءاللہ سے اب اتنی ترقی ہوئی کہ ستون کھجور کے درخت تو ختم ہو گئے، تو اس درخت کے بجائے وہاں پر کھجور کے درختوں کو ہٹ گئے جب تو وہاں پر ستون بن گئے کنیزان ذرا. لیکن آج بھی جو لوگ زیارت کر چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک ستون وہاں پر ہے. ہر ستون کا نام ہے کنیزان ذرا، ہر پلر کا نام ہے. ایک ستون کا نام ملتا ہے ستون حنانہ. کیا ملتا ہے؟ ستون حنانہ. حنانہ کہتے ہیں جب کوئی بچہ روتا ہے. میں حنانہ کا کوئی واضح کر دوں. حنانہ کہتے ہیں جب کوئی عرب میں نا جب بچہ کوئی روتا تھا نا اس کو کہتے تھے حنانہ، رونے والی ہے. رونے کی صدا کو حنانہ کہا جاتا ہے. میں پہلے کلیئرز کر دے رہی ہوں تاکہ آگے آپ کو تکلیف نہ ہو سمجھنے میں. جو لوگ مسجد کوفہ گئے ہیں وہ بھی بہتر جانتے ہیں، وہاں پہ ایک حرم ہے، زیارت کی جگہ ہے. اس حرم، اس مسجد کا نام ہے مسجد حنانہ. ٹھیک ہے، مدینے میں ایک ستون ہے جس کا نام ہے ستون حنانہ. کوفے میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد حنانہ. کیوں کہتے ہیں حنانہ؟ اس کو بھی واضح کر دوں کہ جب مولا کائنات کا جنازہ وہاں سے چلا تھا نا کوفے کے پاس سے، اس مسجد میں کوئی موجود نہ تھا. اس مسجد کے در و دیوار سے رونے کی صدا بلند ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے حنانہ کسے کہتے ہیں؟ جب رونے کی صدا بلند ہو تو اس کو حنانہ کہا جاتا ہے. آج بھی دیکھیے گا اس مسجد میں ایک پلر موجود ہے. جو نہیں گئے، ہم گئے تھے کنیزان ذرا، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا. خدا سب کو دکھائے وہ منظر. وہاں مسجد میں ایک ستون ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا پلر ہے، وہ سب سے الگ بنایا گیا ہے. سب سے ڈفرینٹ پلرز ہیں لیکن اس کو الگ ہی بنایا گیا. کیوں پوچھا گیا؟ جب ہم لوگ زیارت کے لیے گئے تھے تو عالم دین نے بتایا یہ جب مولا کا جنازہ یہاں سے گزرا تھا اس ٹائم تو مطلب اتنی خوبصورتی سے نہیں بنا تھا، بس تھا وہاں پہ یہ جو ستون ہے نا، جب مولا کا جنازہ یہاں سے گئے تو وہ ستون سیمنٹ بالو کا بنا ہوا پورا جھک گیا تھا. تعظیم مولا کائنات میں جب مولا کا جنازہ گیا وہ ستون پورا جھک گیا تھا اور باقاعدہ اس میں سے رونے کی صدا بلند ہو رہی تھی. اس لیے حنانہ کہا جاتا ہے جب کوئی بچہ یا رونے کی صدا بلند ہو. یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ سر ہلایا کیجیے کہ نہیں جانے در. میں بہت ٹف مجلس نہیں پڑھتی ہوں، بہت ایزی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب آئیے، میں نے جہاں آپ کو چھوڑا تھا مسجد نبوی میں ایک پلر ہے، ایک ستون ہے جس ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے. یعنی وہاں پر اس ستون سے پہلے ایک کھجور کا درخت تھا. اس کھجور کی درخت سے ایک سلوات پڑھے پر محمد بس میں آدھا گھنٹہ آپ کی توجہ اپنی جانب چاہتی ہوں تاکہ اس فرش سے اٹھے تو اپنے دامن میں کچھ لے کر اٹھے. برائے مہربانی میں نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کر دوبارہ کہوں گی، فرش حسین کی اہمیت کو سمجھیں. آج 7 محرم ہو گئی ہمارے پاس اور وقت نہیں کرنے جانے ذرا، صرف 3 دن کا مہمان ہے میرا مولا حسین. بس جتنا ہو سکے 3 دن میں سمیٹ لیجئے فرش حسین سے، جتنا سمیٹ سکتے ہیں. برائے مہربانی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر مجلس حسین کو سنیں. ایک سلوات پڑھے پر محمد مسجد نبوی میں کھجور کے درخت، یعنی اس ستون سے پہلے ایک کھجور کا درخت تھا. عرب میں اس زمانے میں کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، تو اس کھجور کے درخت سے رونے کی صدا بلند ہوئی. آئیے اب میں آپ کو روایت بیان کروں اور اپنے مرتبے کو پہچانیے گا کہ آپ کیا ہیں، اور اگر ہم اہل بیت سے منسلک ہو جاتے ہیں تو ہمارا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے. کنیزان ذرا روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا مسجد نبوی میں نماز پڑھانے جاتے تھے تو جینٹس لیڈیز اب بھی دستور ہے، خواتین بھی جاتی ہیں نماز پڑھتی ہیں. جب میرا مولا میرا کائنات کا امیر رسول خدا نماز پڑھا کر نکلے تھے، ذرا سلوات پڑھتی رہی اور تھوڑا تھوڑا آگے کھسا جائے. سلوات پر محمد. تمام شیعان حیدر کرار کی سلامتی کے لیے ایک آواز بلند سلوات. Yeah.
अब सब आराम से बैठ गए ना, पीछे कोई तकलीफ तो नहीं? अब कंटिन्यू करते हैं, सबको समझ में आना चाहिए कनीज़ान ज़रा। तो जब रसूल मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते थे, बहुत बड़ा जुमला है, तो रसूल खुदा कायनात का अमीर रहमतुल लिल आलमीन उस खजूर की तरफ से टेक लगाते थे, यानी अपनी पुश्त को, अपनी पीठ को उस खजूर की तरफ से टेक लगाकर बैठते थे, उस खजूर के दरख्त के साए में रहते थे। रसूल एक रोज़ ऐसे ही खजूर के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, अपनी पीठ को दरख्त से लगाए हुए थे। तो रसूल की चाहने वाली एक बीवी रसूल की खिदमत में आई, आकर कहती है, यबना रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको कुछ देना चाहूँ तो क्या आप लेंगे? रसूल दिलों के राज का जानने वाला है, रसूल जानता है खुलूस कहाँ से निकल कर आता है। एक मरतबा कायनात के अमीर ने कहा, तुझे क्या देना है? कहा या रसूल अल्लाह, देखिए मोहब्बत रसूल से। कहा या रसूल अल्लाह, मैं रोज़ देखती हूँ आप जाते हैं, खुतबा देते हैं इस खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं चाहती हूँ, मेरा बेटा बढ़ी है, कारपेंटर है, लकड़ियों का काम करता है, मैं आपके लिए एक मिंबर तैयार करवा दूँ, मैं आपके लिए एक मिंबर तैयार करवा दूँ, अगर आप चाहें तो। कायनात के अमीर ने कहा कि ठीक है, मैं मिंबर कबूल करूँगा। हन्नाना मतलब आपके ज़हन में है ना, जब रोने की सदा बुलंद हो। मिंबर तैयार कराया गया, वो खातून मिंबर लेकर चली, रसूल की खिदमत में आए। तारीख के जुमले हैं, कायनात के अमीर ने जब खजूर के दरख्त को छोड़ा और मिंबर पर आकर बैठे, रसूल खुतबा दे रहे थे कि उस खजूर की दरख्त से रोने की सदा बुलंद हुई। इसीलिए उसे कहते हैं सुतूने हन्नाना, यानी रोने की सदा जब बुलंद हुई। कमाल ये नहीं था कनीज़ान ज़हरा कि रोने की सदा रसूल सुन रहे थे, रसूल तो सब जानते हैं कनीज़ान ज़हरा। कमाल तो ये था कि जब खजूर का दरख्त रोया है, पूरे मदीने वाले सुन रहे थे, पूरे मदीने वाले लोगों के कानों में जब खजूर के दरख्त से की अंदर से जब रोने की सदा आई, तमाम मदीने वाले जमा हो गए दरख्त के करीब, आकर कहते या रसूल अल्लाह, क्या दरख्त भी रोया करते हैं? या रसूल अल्लाह, क्या दरख्त भी रोया करते हैं? कायनात के अमीर खजूर के दरख्त के करीब गए, जाकर खजूर के दरख्त को अपने सीने से लगाया और लगाकर कहते हैं, ऐ दरख्त तू रो ना, तू क्यों रो रहा है? रसूल जानते हैं क्यों रो रहा है, लेकिन रसूल एक पैगाम देना चाहते हैं तमाम लोगों को। कायनात के जुमले हैं, रिवायत के जुमले हैं, खजूर की दरख्त में गोयाई पैदा हुई, खजूर की दरख्त में गोयाई पैदा हुई और आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं पुश्ते पैगंबर से महरूम हो गया। जिसे समझ में आ गया कनीज़ान ज़रा खामोश ना रहा करे मजलिस में। मैं पुश्ते पैगंबर से महरूम हो गया। आप रोज़ मेरे से अपनी पीठ टिकाकर खुतबा दिया करते थे, मुझे बहुत सुकून मिलता था कि कायनात का रसूल मुझसे टेक लगाकर खुतबा दे रहा है, इसलिए आज जब इस ज़ईफ़ा ने आपको मिंबर दे दिया, इसलिए रो रहा हूँ, मैं और किसी चीज़ के लिए नहीं रो रहा, रो इसलिए रहा हूँ, मुझसे कायनात के रसूल की पीठ दूर हो गई। रसूल ने उसको सीने से लगाया और तारीख के लिए बहुत बड़ा जुमला दिया। रसूल खुदा तमाम मदीने वालों की तरफ देखकर खजूर के दरख्त को सीने से लगाकर कहते हैं, ऐ दरख्त तू रोना, ऐ दरख्त तू रोना, ऐ दरख्त तू रोना, तू मेरी मोहब्बत में रो रहा है, मैं तुझे जन्नत का दरख्त बना दूंगा। एक सलमान पर मोहम्मद तू घबरा मत, मैं तुझे, कायनात का रसूल कह रहा है, मैं तुझे जन्नत का दरख्त बना दूंगा। यहाँ कायनात के रसूल ने एक पैगाम दिया कि देखो, जो हमसे मुंसलिक हो जाए, जो हमारे हो जाए, जो हमारी मोहब्बत को दिल में रखते हो, उन्हें मैं जन्नती बना दिया करता हूँ। आपका कल्ब भी आले मोहम्मद की मोहब्बत से मुनव्वर है ना, हमारा कल्ब भी अहले बैत की मोहब्बत से मुनव्वर है ना, तो कनीज़ान ज़हरा अपने मर्तबे को पहचाने। मोहब्बत करते हैं लेकिन शायद उनके किरदार को फॉलो नहीं कर पाते। कनीज़ान ज़हरा वो कायनात का रसूल
کہ جب کائنات میں رسول کو بھیجا گیا تو پروردگار عالم نے رسول کے سامنے دو آپشنز رکھے تھے. یا آخری نقطہ آپ کی خدمت میں، اس کے بعد مسائل، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. کائنات کا رسول جب دنیا میں آیا تو پروردگار عالم نے ان کے سامنے دو آپشنز رکھی. پہلا آپشن یہ تھا کہ اے رسول تم چاہو تو پوری کائنات کی بادشاہت لے لو، یا تم چاہو تو میرے عبد بن جاؤ. رسول کیا بنے؟ رسول کیا بنے؟ عبد بنے. کہا تم چاہو تو پوری کائنات کی بادشاہت لے لو، یا تم چاہو تو میرے عبد بن جاؤ. یہاں پر میرے مولا کائنات کا جملہ ہے، میں خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بہت بلند ہے یا میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، بلکہ میرا پروردگار اس لائق ہے، میں اس لیے خدا کی عبادت کرتا ہوں. پروردگار نے کہا ہے رسول تو کیا لینا چاہے گا؟ پوری کائنات کی بادشاہت یا میرا عبد بننا چاہے گا؟ آواز رسول آئی، بار الہ میں تیرا بندہ بننا پسند کروں گا، میں تیرے سامنے جھکنا پسند کروں گا. آخری مجمع سے پوری توجہ چاہوں گی کنیزہ زہرا، آخری مجمع سے پوری توجہ چاہوں گی. سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے کھسک جائے کنیزہ زہرا. تو کیا بننا پسند کرے گا؟ میرا عبد یا کائنات کی حکومت چاہتا ہے؟ کائنات کے رسول نے کہا بار الہ. دیکھیے ہم کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے، لیکن کائنات کا امیر کیا کہہ رہے؟ بڑی توجہ چاہوں گی. کائنات کا امیر کہہ رہے بار الہ میں تیرے آگے جھکنا پسند کروں گا، مجھے کائنات کی حکومت نہیں چاہیے. یہاں پوری مجمع کو میں اپنی طرف کہوں گی مخاطب رہے، اور یہاں جھکنے کی فضیلت ذرا سن لے کنیزان زہرا. کائنات کے رسول نے کہا میں تیرے آگے جھکنا پسند کروں گا، میں تیرے آگے سر کو جھکانا پسند کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. پروردگار نے کہا رسول کیا تم میرے آگے جھکنا چاہے گا؟ کہا بار الہ میں چاہوں گا صرف تیرے آگے جھکتا جاؤ. آواز غیبی آئی، جب رسول جھکے نا خدا کے آگے تو آواز غیبی آئی اے محمد مجھے تیرا جھکنا اتنا پسند آیا کہ میں رب العالمین ہوں، میں تجھے رحمت للعالمین بنا دوں گا. ایک سلوات پڑھے پر محمد کنیزہ نظر رسول جھکے، آواز غیبی آئی محمد میں رب العالمین ہوں، میں تجھے رحمت للعالمین بنا دوں گا. رسول پھر جھکے، آواز غیبی آئی محمد مجھے تیرا جھکنا اتنا پسند آیا کہ میں تجھے یہ عطا کرتا ہوں کہ اگر تو ہاتھ میں سنگریزہ اٹھا لے گا تو سنگریزہ تیرا کلمہ پڑھنے لگیں گے. رسول اور جھکے، آواز غیبی آئی محمد مجھے تیرا جھکنا اتنا پسند آیا کہ جب تو چلے گا تو بادل تیرا سایہ کریں گے. جھکنے کی فضیلت. رسول پھر جھکے، آواز غیبی آئی محمد مجھے تیرا جھکنا اتنا پسند آیا کہ اب میں تجھے وہ عطا کر رہا ہوں جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں. رسول تیرا جھکنا اتنا پسند آیا کہ میں تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر رہا ہوں. رسول پھر جھکے، آواز غیبی آئی محمد مجھے تیرا جھکنا اتنا پسند آیا کہ میں تجھے داماد علی کی شکل میں عطا کر رہا ہوں. رسول پھر جھکے، آواز غیبی آئی محمد مجھے تیرا جھکنا اتنا پسند آیا کہ میں تجھے وارث ذوالفقار عطا کر رہا ہوں. دیکھیے جھکنا کتنی فضیلت رکھتا ہے. رسول پھر جھکے، آواز غیبی آئی محمد مجھے تیرا جھکنا اتنا پسند آیا کہ میں تجھے وارث کوثر عطا کرتا ہوں. رسول پھر جھکے، آواز غیبی آئی محمد میں تجھے حسنین جیسے نواسے عطا کرتا ہوں. رسول پھر جھکے، آواز غیبی آئی محمد کتنا جھکے گا؟ تو جھکتا جاتا ہے، میرے رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. رسول پھر جھکے، آواز غیبی آئی محمد اب میں تجھے عبادتوں کا بادشاہ سید ساجدین عطا کرتا ہوں. رسول پھر جھکے، آواز غیبی آئی محمد تیرا جھکنا اتنا پسند آیا اب میں تجھے علم کا دریا محمد باقر عطا کر رہا ہوں. یہ ایسا علم کا دریا ہے جو اس در کو چھوڑ دے گا وہ بے علم ہو جائے گا. رسول پھر جھکے، آواز غیبی آئی محمد اب میں تجھے خدا کی صداقت کو جعفر صادق کی شکل میں عطا کرتا ہوں. رسول پھر
को हसन अस्करी की शक्ल में अता करता हूँ। रसूल फिर झुके, आवाज़ गैबी आई मोहम्मद, अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय मेरी गैबत के। अब मैं अपनी गैबत को तुझे मेहदी की शक्ल में अता करता हूँ। एक सलवात तुझे अपनी गैबत को मेहदी की शक्ल में अता करता हूँ। मैं तेरे दर पर, मैं तेरे दहलीज पर, मैं तेरे दरवाजे पर एक दो नहीं बल्कि 14 बोलते हुए कुरान को नाजिल कर रहा हूँ। इसलिए शायर ने कनीज़ान ज़हरा बहुत खूब शेर कहा, आखिरी मजमे से भी इल्तिजा करूँगी, तवज्जो से सुनिएगा। शायर कह रहा है, अव्वल के मोहम्मद को नबूवत दे दी, अव्वल के मोहम्मद को नबूवत दे दी, अव्वल के मोहम्मद को नबूवत दे दी, औसत के मोहम्मद को इमामत दे दी। अव्वल के मोहम्मद को नबूवत दे दी, औसत के मोहम्मद को इमामत दे दी, आखिर के मोहम्मद को खुदा क्या देता जब कुछ न बचा अपनी गैबत दे दी। एक सलवात पर मोहम्मद वाला आखिर के मोहम्मद को खुदा क्या देता जब कुछ ना बचा अपनी ही गैबत दे दी। कनीज़ान ज़हरा, ये मर्तबा आले मोहम्मद है, ये मर्तबा 14 मासूमीन है, ये फ़ज़ाइल आले मोहम्मद है। कनीज़ान ज़हरा, जहाँ फ़ज़ाइल इतने हैं ना आले मोहम्मद के, वहाँ मसाइब भी इतने हैं। कनीज़ान ज़हरा, मसाइल के आगाज़ से पहले मैं इतना कहना चाहूँगी, जिस तरीके से फ़ज़ाइल को सुना उसी तरीके से मसाइल का हक़ अदा कीजिएगा। क्योंकि कनीज़ान ज़हरा, आज आपको इस फर्श पर हसन के यतीम का मातम करना है। इंतज़ार था ना हमें मुहर्रम का, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी, पाँचवीं और मोहम्मद, छठी हज़रत अली, सातवीं हज़रत क़ासिम। हसन के यतीम कनीज़ान ज़हरा में मसाइल से पहले बताती चलो कौन हसन मुश्तबा। जनाब ज़ैनब के 2 ही भाई थे, एक के कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए थे, एक का लाशा तीरों पर बुलंद हो गया। खुदा किसी बहन को ये मंजर ना दिखाए जो मंजर शहज़ादी ज़ैनब ने देखा। रिवायत के जुमले हैं, जब जहर मिल गया था इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और मेरे मौला के जिस्म में जहर ने इतनी तेज़ी से असर किया, इतना शदीद जहर था जो हसन मुश्तबा को दिया गया कि मेरा मौला जब हुजरे में आया ना, बिस्तर पर लेटा है, मौला हुसैन ने जब अपने भाई की तकलीफ को देखा, भाई के सिरहाने गए, जाकर अपने भाई हसन के सर को सहलाते हैं, भैया भैया तेरी कोई वसीयत है, भैया तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है। उसी वक्त इमाम हसन ने खून की उल्टियाँ करनी शुरू की। खुदा किसी भाई को ये मंजर न दिखाया। रिवायत के जुमले हैं, जब हसन मुश्तबा खून की उल्टियाँ करते थे ना, तो ये जो जिगर है ना, कलेजा, ये कट कट कर टुकड़ों में तकसीम होकर मेरे मौला के मुंह से आता था। तो हसन ने एक तश्त रखा और इमाम हसन उसमें टुकड़े गिरते थे। इमाम मुश्तबा के कानों में आवाज़ आई कि बहन ज़ैनब आ रही है। नहीं कनीज़ान ज़हरा, हक़ मसाइब अदा नहीं हो। कानों में आवाज़ आई कि बहन ज़ैनब आ रही है। इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं, हुसैन जल्दी से तश्त को छुपा दो, हुसैन जल्दी से तश्त को छुपा दो, मेरी ज़ैनब ये नहीं देख पाएगी। मैं कहूँगी मौला हसन, ज़ैनब ये कुछ नहीं कर, मौला हसन ये कुछ भी नहीं है। ज़ैनब को वो देखना है जो आप सोच भी नहीं सकते। तश्त को छुपाया गया, शहजादी ज़ैनब करीब आई, भाई के चेहरे को देखती है, सर का बोसा लेती है, सर कतार रोती है। रिवायत के जुमले हैं, उसी असना में एक 2.5 साल का बच्चा जो भी ठीक से बोलना नहीं जानता था, तो दुलाई हुई ज़बान में अपने बाबा के करीब आया,
ہاتھوں کو چومنے لگا. امام حسن مصطفیٰ نے قاسم کو اٹھایا, اپنے سینے پر لٹھایا اور اس طریقے سے قاسم کو جکڑ لیا. مولا حسین کہتے ہیں قاسم بابا کی طبیعت ناساز ہے, قاسم تھوڑا ہٹ جاؤ. امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں اے حسین میرے لال کو مجھ سے دور نہ کر. جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے لگتا ہے نا تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کنیزان زہرا یہی قاسم ہے کہ جب 9 محرم کی رات آئی, میں بہت دھیرے مسائل پڑھ رہی ہوں, صرف تصور ذہن میں رکھیے گا کنیزان زہرا. جب 9 محرم کی وہ قیامت کی رات آئی نا, امام حسین نے ایک فہرست تیار کی کہ کل میدان کربلا میں کون کون شہید کیا جائے گا. تمام انصار بیٹھے ہیں, حسین نام لے رہے ہیں, اے میرے عباس کل تم شہید ہو جاؤ گے, اے میرے لال علی اکبر کل تم شہید ہو جاؤ گے, اے اونو محمد کل تم شہید ہو جاؤ گے, اے میرے لال اصغر کل تم شہید ہو جاؤ گے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ 13 سال کا خیمے کے اندر بیٹھا ہے, چچا کو بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. جب قاسم کا نام نہ آیا جا کر کہتے ہیں چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ حسین کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہو, قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ کنیزان زہرا جب جناب قاسم نے یہ سنا نا کہ کل جنگ کی اجازت نہیں, رات کا وقت تھا, خیمے میں آ گئے. کنیزان زہرا تاریخ کے جملے ہے, راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ گھٹنوں کے بل ہے, ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھے, اپنے سر کو جھکا کر زاروں کا دار رو رہا ہے, اے اماں کل کے جنگ میں میرا نام نہیں. ارے بیوہ حسن آگے بڑھی, قاسم تیرے ہاتھ پر تیرے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہے, اے میرے لال اس تعویذ کو لے کر چچا کے پاس چلے جا, وقت آخر تیرے بابا نے تیرے بازو پر باندھا تھا. قاسم لے کر تعویذ کو چلے, حسین کی خدمت میں دیا. حسین نے جب خط کو کھولا تو اس میں لکھا تھا اے میرے لال قاسم جب تیرے چچا پر مصیبت پڑ جائے تو اپنی جان قربان کر دینا. اب کنیزان زہرا یہاں سے آپ کی توجہ چاہوں گی, آج پرزا دینا ہے ام فروا کو, آج پرزا دینا ہے حسن مجتبیٰ کو. کنیزان زہرا قاسم جب خیمے سے نکلے نا, امام حسین کہتے ہیں میرے لال قاسم آج چچا تجھے گھوڑے پر سوار کرے گا. جب جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا گیا, جب بھی کوئی شہید میدان میں جاتا تھا نا تو لوہے کی زرہ کو پہنتا تھا, بھاری زرہ کو پہنتا تھا تاکہ کوئی تیر نہ لگ جائے, تاکہ کوئی تلوار نہ لگ جائے. قاسم کو جب زرہ پہنانا شروع کیا امام حسین نے تو امام حسین کہتے ہیں قاسم زرہ بہت بڑا ہے, تیرا جسم بہت چھوٹا ہے, ارے پھول سا جسم گھوڑے پر سوار ہوا میدان میں پہنچے قاسم, ارے جنگ کرنی شروع کی, لیکن ہائے رے پیاس کی غربت, قاسم گھوڑے پر نہ سنبھل سکے. اشکیوں نے چاروں طرف سے گھیرا, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے خاک ماری. کنیزان زہرا وہ پھول سا لاشا زمین پر آیا, ارے لاشا کا زمین پر آنا تھا کہ ایک مرتبہ قاسم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین کے کانوں میں آواز آئی, ایک مرتبہ حسین مقتل کی طرف دوڑے. کنیزان زہرا ابھی شبی اور مہندی برآمد ہوگی, آج پرزا دیجئے ام فروا کو, اجرکم من اللہ. جب حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی نا کہ یتیم بھتیجا پکار رہا, حسین مقتل کی طرف دوڑے. جب لشکر والوں نے میرے غریب حسین کو آتا دیکھا, ارے تمام فوجیں بھاگنے لگی, ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں
तो इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ कासिम, इमाम वक्त पुकार रहा है, कासिम आवाज दो। जिस्म का एक टुकड़ा बुलंद हुआ, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह। हुसैन जब मक़तल में पहुंचे तो क्या देखा, एक सब्ज़ नकाब पोश शख्स है जो कभी झुकते हैं, कुछ उठाते हैं, अपनी झोली में रखते हैं, फिर झुकते हैं, फिर कुछ उठाते हैं, अपनी झोली में रखते हैं। हुसैन आगे बढ़े, ऐ मेरे भाई तू कौन है जो मेरी गुर्बत में मेरी मदद